दोस्तों दुनिया में बेशुमार कौमें गुजरी हैं और अब भी बहुत सी कौमें मौजूद हैं। हर कौम की अपनी बोली, रहन सहन, तहजीब और सोचने का अंदाज है। लिहाजा इसी दायरे में रहकर हर कौम ने अपने अपने हुक्मरानों को महसूस नाम दिए। मसलन चीन में हुक्मरानों को हाकान कहा गया, रूस में ज़ार, हबशा में नजाशी, ईरान में कसरा, रूम में कैसर और हिंदुस्तान में शहनशाह। इसी तरह अहले मिस्र अपने हुक्मरानों को फ़रून कहकर पुकारते थे और अल-वलीद बिन दोमक पहला फ़रून हुक्मरान था। दोस्तों 3000 कबल मसीह से लेकर सिकंदर आज़म के मिस्र पर हमला करने तक बेशुमार फ़रून तख्त नशीन हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त तो लैस नाम का फ़िरौन मिस्र पर काबिज़ था, जिसकी बेटी हाजरा से आपने शादी की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त अल-रियान बिन वलीद नामी फ़िरौन मिस्र का हाकिम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो वो बहर कुल्ज़म या रेड सी को पार करके बच निकले और फ़िरौन समुद्र में गर्क हो गया, दुनिया भर में हज़ारों लोगों को मालूम है। दोस्तों ये वाक़या एक तारीख़ी सवाल को जन्म देता है कि वो फ़िरौन कौन था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया और जो अपनी ज़िल्लत अमेज़ मौत के लिए मशहूर है। कुरान पाक और मुक़द्दस तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या अक्सर पहलुओं में बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी किसी किताब में फ़िरौन के नाम का जिक्र नहीं मिलता। दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन ने पूरी तारीख़ में बहुत से माहिरीन के दरमियान तनाज़ा खड़ा किया है। माहिरीन के मुताबिक 3 फ़िरौन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से ममासलत रखते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन यकीनन इन्हीं में से कोई एक है। वो 3 फ़िरौन कौन से हैं, इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन क्यों करार दिया जाता है, आइए तमाम तफसील जानते हैं आज की इस वीडियो में। उस्मान अली वॉइस देखने वाले तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों सबसे पहले जिस फ़िरौन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन समझा जाता है वो मीर निप्टा है। यह तजवीज़ कि मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन मीर निप्टा है बुनियादी तौर पर फ़्रांस के एक तिब्बी डॉक्टर और मुसन्निफ़ मरहूम मौरिस बुकाइल ने दी, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी यह तजवीज़ कई अवामल पर मुश्तमिल थी, जिनमें से एक मीर निप्टा के जिस्म पर नमक के निशानात की दरियाफ़त थी, जो इसे समुद्र में गर्क होने की कुरानी आयात के साथ जोड़ती है। मौरिस बुकाइल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 2 फ़िरौन थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम एक मिस्री को कत्ल करने के बाद मदियान फ़रार हो गए, इसी ज़माने में एक फ़िरौन का इंतकाल हो गया। बुकाइल के मुताबिक ये फ़िरौन रमेसिस दोम था जिसका इंतकाल हुआ, और जो फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए समुद्र में गर्क हुआ वो रमेसिस का जानशीन इसका बेटा मीर निप्टा था। दोस्तों लेकिन इसके बरक्स कुरानी आयात मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर फ़िरौन के गर्क होने तक सिर्फ एक ही फ़िरौन को तस्लीम करती है। मज़ीद बरआं बुकाइल के नज़रियात ने मुत्तअद्दिद दीगर वजूहात की बिना पर माहिरीन मिस्र के दरमियान ज़्यादा हमायत हासिल नहीं की। एक तो ये कि मीर निप्टा की दस्तयाब आसार कदीमा से पता चलता है कि वो अपने आखिरी सालों में घटिया या शरियानों के अमराज में मुब्तला था। लिहाजा इससे इस बात का इम्कान कम हो जाता है कि एक बीमार बूढ़ा आदमी अपनी फ़ौज को जंग में ले गया और अपनी रथ पर सवार होकर मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए समुद्र में गर्क हो गया। दूसरी वजह मीर निप्टा का मुख्तसर दौरे हुकूमत सिर्फ 10 साल पर मुहित था, जो फ़िरौन की मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत के तवील सालों के लिए नाकाफ़ी है। मीर निप्टा रमेसिस दोम का 13वां बेटा था। इसने 1213 कबल मसीह से लेकर 1203 कबल मसीह यानी अपनी मौत तक 10 साल मिस्र पर हुकूमत की। यह 70 साल की उम्र में इक़्तिदार में आया और 10 साल ही हुकूमत कर सका। दूसरा फ़िरौन जिसे मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन करार दिया जाता है वो तुतमोस दोम है। दोस्तों इस फ़िरौन ने अपनी हुकूमत का आगाज़ बहुत शानदार अंदाज में किया, लेकिन बाद में तारीख़ इस फ़िरौन के बारे में ज़्यादा मालूमात फ़राहम नहीं करती। लेकिन तुतमोस दोम के दौरे हुकूमत में ऐसे हालात मिलते हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन के साथ हम आहंग नज़र आते हैं, यानी एक मुख्तसर खुशहाल हुकूमत, फिर अचानक तबाही और एक ऐसा फ़िरौन जिसका कोई वारिस नहीं था। इस फ़िरौन की मौत के बाद इसकी बेवा हैतशमसूट का कब्ज़ा था, जो खुद अगली फ़िरौन बन गई। माहिरीन ने यह नतीजा अखज़ किया है कि तुतमोस दोम की मम्मी वो वाहिद लाश है जिस पर किसी नामालूम बीमारी के छाले या फोड़े पाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि इसकी लाश को समुद्र से निकाल कर महफूज किया गया था और इसके जिस्म पर छाले उस अजाब का हिस्सा है जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त मिस्र पर आए थे। दोस्तों इन अजाबों के मुतालिक मुकम्मल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ताहम फोड़ों के अजाब को सिर्फ बाइबल में बयान किया गया है, कुरान मजीद में इस अजाब का जिक्र नहीं मिलता, इसलिए इस मामले की अहमियत पर ज़्यादा गौर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इस बादशाह का दौर मीर निप्टा की तरह इतना मुख्तसर था
کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور اور عذابوں کے سالوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے دور حکومت کو 14 سال تصور کیا جاتا ہے۔ رمیسس دوم۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رمیسس دوم کے فرعون ہونے کی تائید کرنے والے شواہد بھی باقی 2 فرعونوں سے زیادہ جامع ہیں اور قرآنی روایت سے زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ قرآن ہمیں اس بارے میں 4 اشارے فراہم کرتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون رمیسس دوم ہی ہے۔ پہلا قرآنی اشارہ۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر عروج تک کے قصے کی قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ اس پورے دور میں ایک ہی فرعون اقتدار میں رہا۔ اس طرح پچھلے 2 بیان کیے گئے فرعونوں کی نسبت رمیسس دوم کا ہی دور حکومت اتنا طویل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر عروج تک کے سالوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ بالآخر وہ ان کا دشمن اور غم کا باعث بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی عورت نے کہا، یہ تو میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ دوستو، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کا خاندان جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے اٹھایا تھا وہ بھی وہی تھے جن کے لیے موسیٰ بعد میں غم کا باعث بنے۔ موسیٰ فرعون کے لیے تب تک غم کا باعث نہ بنے جب تک وہ نبی نہیں ہو گئے اور فرعون کو للکارا اور مصر پر وبائیں نہ لے آئے۔ دوستو، اگر اس پورے عرصے میں ایک سے زیادہ فرعون ہوتے تو اس آیت کے الفاظ ایک ہی خاندان کا ذکر نہ کرتے جو خاندان تمام واقعات کا گواہ ہے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں پرورش نہیں کیا اور تو نے ہمیں اپنی عمر کے کئی سال گزارے۔ ان الفاظ میں فرعون جوان موسیٰ سے مخاطب ہے جنہوں نے فرعون کو للکارا اور اسے یاد دلایا کہ فرعون اور اس کے خاندان نے انہیں بچپن میں اٹھایا اور پالا اور وہ کئی سال تک ان کے ساتھ رہے۔ یہ ایک بار پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کو دعوت حق کی تبلیغ کرتے تھے یہ وہی فرعون اور خاندان تھا جس نے نوزائیدہ موسیٰ کو اپنایا تھا۔ موسیٰ نے مدین فرار ہونے سے پہلے فرعون کے خاندان میں 40 سال گزارے، پھر مدین میں 8 سال رہے۔ مدین سے واپس آنے کے بعد اور فرعون کو للکارنے کے بعد کے سالوں میں ناپا جانے والا عرصہ بھی کافی ہے، لہٰذا یہ تمام عرصہ مین نپٹا اور تھوتموس دوم کے مختصر دور حکومت سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے رمیسس دوم کے دور حکومت کے 67 سال زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ دوسرا قرآنی اشارہ۔ دوستو، قرآن سے دوسرا جو اشارہ ملتا ہے وہ مین نپٹا اور تھوتموس دوم کی بجائے رمیسس دوم کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ کس طرح فرعون نے خود کو بلند کیا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا ہونے کا اعلان کیا۔ فرعون نے اعلان کیا، میں تمہارا رب ہوں سب سے اعلیٰ۔ فرعون نے کہا، اے قائدین، میں نے نہیں جانا کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہے۔ دوستو، یہ رمیسس دوم ہی تھا جس نے سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنی سربلندی کے لیے مصر کے ارد گرد بڑی بڑی یادگاریں کھڑی کیں۔ مصر میں موجود سب سے بڑے مجسمے اور یادگاریں اسی فرعون کی ہیں۔ اس کی حد سے زیادہ اور مبالغہ آمیز فطرت جس کا اظہار پورے مصر میں عظیم یادگاروں کی تعمیر میں نظر آتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صرف فرعون نہیں تھا بلکہ ایک مغرور اور متکبر حکمران تھا اور اپنی بڑائی کرنے میں حد سے زیادہ تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرعون زمین میں مغرور تھا اور حد سے بڑھنے والوں میں۔ دوستو، تمام فرعونوں میں جس نے سب سے زیادہ مجسمے چھوڑے جو سائز میں سب سے بڑے تھے وہ رمیسس دوم ہی تھا، لہٰذا یہ اشارہ بھی رمیسس دوم ہی کی طرف جاتا ہے۔ تیسرا قرآنی اشارہ۔ رمیسس دوم کی لاش برقرار اور محفوظ پائی گئی۔ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ اس کی لاش ابتدائی طور پر جبلائی نامی جگہ پر بحیرہ احمر سے ملی تھی اور بعد میں اسے ویلی آف کنگ میں دفن کر دیا گیا جہاں عام طور پر فرعونوں کو دفن کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں قدیم مصری پادریوں نے اسے لوٹ مار سے محفوظ بنانے کے لیے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ پھر 1881 میں رمیسس دوم کی ممی مصر کے شہر لکسر کے سامنے دریائے نیل کے مغربی کنارے پر دیر البحری کے ایک خفیہ شاہی خزانے میں دریافت ہوئی۔ اس وقت اس کی ممی قاہرہ میں مصری میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے جو قدیم مصری حکمرانوں کی بہترین محفوظ شدہ ممیوں میں سے ایک ہے، اور اس کا تحفظ اور عوام کے سامنے ظاہر ہونا ان قرآنی الفاظ کے بالکل مطابق ہے۔ آج ہم تیرے جسم کی حفاظت کریں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے، بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ چوتھا قرآنی اشارہ۔
دوستوں رمیسس دوم عظیم یادگاریں اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مصر کے فرعونوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر ہے، خاص کر اس کے 2 مندر جو اس نے نیوبیا میں ابو سمبل میں بنائے۔ یہ پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے۔ ان میں سے ایک کو گریٹ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی عمارت ہے جس میں 4 بڑے مجسمے ہیں۔ قرآن کے ذرا ان الفاظ پر نظر ڈالیں۔ فرعون نے کہا، اے حامان میرے لیے ایک مینار بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں پر۔ پھر موسیٰ کے خدا کی طرف جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کا برا عمل اچھا معلوم ہوا، اور وہ راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی۔ دوستو آسمان کے راستے تک پہنچنے کے لیے میرے لیے مینار تعمیر کرو کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ فرعون کی طرف سے حامان کو، جو اس کا مشیر خاص تھا، کسی بلند و بالا عمارت بنانے کی ہدایت ہے۔ یہ ایک بار پھر رمیسس دوم کی طرف اشارہ ہے جو بڑے بڑے مندروں اور عمارتوں کی تعمیر کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابو سمبل کے عظیم مندروں کے علاوہ رمیسس دوم عظیم شہر پی رمیسس کا بانی تھا۔ یہ شہر اپنے دور کی سب سے شاندار تعمیرات میں سے ایک تھا۔ یہ مصر کا دارالحکومت بھی تھا اور 30 مربع کلومیٹر کے رقبے تک پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ شاندار شان و شوکت کا حامل شہر تعمیر کے 200 سال بعد مکمل طور پر غائب ہو گیا، جو قرآن کے ان الفاظ کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم نے تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم بنا رہے تھے اور جو کھڑا کر رہے تھے۔ دوستو یہ شہر اور اس کی تاریخ ایک اضافی اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعون رمیسس دوم ہی ہے جس نے اس عظیم شہر کو تعمیر کیا جسے مکمل طور پر تباہ ہونا تھا۔ دوستو ان تمام تفصیلات کے مطابق رمیسس دوم ہی وہ فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور جو سمندر میں غرق ہوا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔